ہجری کہہ لیں، اس میں نظر دوڑائیں تو کئی ایک اہم شخصیات نظر آتی ہیں، لیکن اس صدی میں شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حق لگایا وہ جستجو عشق حضور و اجتراب۔ اور سامعین حضرات، اقبال کو سنا، اقبال کو پڑھا، اقبال فرماتے ہیں زندگانی ہے صدف اور قطرہ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف، تشبیہات دیکھیے، اور قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، شعر پڑھتے بھی تھے، شعر سنتے بھی تھے، لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے حضور قبلہ شیخ الاسلام کے قدموں سے یہ خیرات ملی۔ جب تحریک منہاج القرآن کی نسبت عطا ہوئی تو ادھر ادھر ٹوٹوریاں کر رہے تھے، یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اقبال کیا میسج پہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کے پیغام کی تشریحات، اس کی انٹرپریٹیشن ہر کوئی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر بالخصوص اور پورے عالم اسلام پر بالعموم کہ 1938 میں اقبال اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور 1951 میں ایک ایسا مرد مومن یعنی ایک دیداور 1938 میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نالۂ پاک کے تصدق میں حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شکل میں برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک ایسے دیداور کو بھیج دیتے ہیں کہ اقبال جو میسج دینا چاہتا تھا، اقبال جو پیغام دینا چاہتا تھا، اقبال آج کے دور کے مطابق جس طرح سے دین کو سمجھانا چاہتا تھا، اس کی صحیح تشریح، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن اگر ملی ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ملی ہے، حضور قبلہ شیخ الاسلام کے قدموں سے ملی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگانی ہے صدف اور قطرہ نیساں ہے خودی۔ شعر ہم سنتے تھے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاعر کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو بزم ادب کی یا ایسی جو پروگرام ہوتے تھے ان میں آ کے مقرر اپنا یہ شعر پڑھ کے اپنی بات سناتے تھے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاعر کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات کوئی نہیں بتاتا تھا، اس کے بعد بات اپنی کرتا تھا۔ اقبال کیا کہتے ہیں، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ دین مردان خود آگاہ خدا مست، یہ دین ملا و جمالات و نباتات۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان شعروں کا معنی، اس کی تشریح، اس میں کیا فلسفہ چھپا ہوا ہے، یہ حضور قبلہ شیخ الاسلام کی نسبت نے عطا کیا ہے، اور نسبت عطا ہو جائے ضروری کتنی ہے آج کے اس دور میں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کی سماعتوں کو تھوڑی اور وضاحت دوں گا۔ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو، جس زمانے میں جی رہا ہے اس زمانے کے علوم پر حاوی ہو، اس زمانے کی بصیرت رکھتا ہو۔ 500 سال پہلے زندہ تھا تو اس زمانے کی بصیرت ہونی چاہیے تھی، 100 سال پہلے تھا تو اس زمانے کی بصیرت ہونی چاہیے تھی۔ آج کے اس دور کے مسلمان کو اس زمانے کی بصیرت ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس کا ارشاد علی ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور خود رب ذوالجلال ہم سے یہ چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ کائنات تمہارے لیے مستقر کر دی گئی ہے، اس کے اوپر غور کرو، اس کائنات کو تسخیر کرو۔ کون سی کائنات؟ کائنات کا تو فلسفہ بہت بڑا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا۔ اقبال کہتے ہیں، خدائے رمز ازل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے،
یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گواں تو ہے، اور پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہوں کو کارواں تو ہے۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے مسجد کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے۔ ارے مسجد منزل نہیں ہے، مسجد سے وہ راستہ ملتا ہے جو گنبد خضرا سے ہو کر عرش اولی تک جاتا ہے، اور یہ راستہ صرف یہی نہیں دوستو، وقت کم ہے، میں چند جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور کا، آج کے اس زمانے کا ہر سوال، کیونکہ لگتا کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میرے مجھ سے سینئر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، میرے جملے اگر کسی کی طبیعت پہ بوجھ ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے مسلمان کا پرابلم کیا ہے، اس ذہنی خلجان کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین اس زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اگر ہم زمانے یا دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آج کے مسلمان کو یوں لگتا ہے کہ دین ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر دین کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پرانی انٹرپریٹیشن، پرانے فلسفے، پرانا سلسلہ، وہ کچی پکی روٹی والا سلسلہ، اس پہ چلنے سے آج ہم اس زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اس زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے آج کے اس دور میں واپس اپنی کھوئی ہوئی میراث امامت کی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے علم کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جائے، کیونکہ علم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ جب تک علم پر ہم حاوی تھے، اللہ کی عزت کی قسم سب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، سکوت بغداد تو بہت عرصہ گزر گیا، یہ کل جو ایٹومن امپائر سلیمان کے دور تک مسلمانوں کا مسلمان ہی زمانے پر حاوی تھے۔ 200-250 سال پہلے شاندلیزے میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوا کرتا تھا، تب کرتبہ میں 10,000 حمام صبح شام جاری ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی لیکن سٹریٹ لائٹس تھی۔ اور تب انگریزی کا پہلا ناول، فرسٹ ایور ناول ان انگلش لینگویج، اس کی ہیروئن آج کل تو اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے باپ سے کہتی ہے کہ یہ برطانیہ اور فرانس کا معاشرہ یہ تو ظالمانہ، جابرانہ، غیر منصفانہ ہے، کیوں نہ یہ چھوڑ کر ہم ماروک چلے مراکش چلے، مغرب کہتے ہیں ہمارا حصہ تھا نا اسلام اسٹیٹ کا۔ یہ کانسیپٹ تھا دنیا میں، دنیا کے امام ہم تھے، آج محکوم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے علم کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صرف اس کو دین سمجھ لینا یہ دین ملا و جمالات و نباتات۔ آج کے زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کے میدان میں ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے، اور وہ کام کریں گے، کوئی پریشانی نہیں دوستو، ہم نے آزما کے دیکھ لیا ہے، ہم گارنٹی سے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، کوئی ایسا سوال، یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے نا، کسی کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو، حضور قبلہ شیخ الاسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، گنبد خضرا سے وہ خیرات ملتی ہے، کوئی ایسا سوال جس کا جواب عالم مغرب بھی نہ دے سکے، یورپ اور امریکہ بھی نہ دے سکے، وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نعرہ پاک کے تصدق میں حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شکل میں ایسا عطا کر دی، ایسی نعمت عطا کر دی گئی ہے کہ وہاں سے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے اپنا تعلق بنانا ہے، ان سے محبت استوار کرنی ہے، تحریک منہاج القرآن سے اپنی نسبت قائم کرنی ہے، اور یہ مشن کے کام کے لیے، اس میسج کو پھیلانے کے لیے ہمیں اپنی کاوشیں جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ان چیزوں کی سمجھ آئے گی کیا؟ اللہ اکبر کے تصور بند کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، آخری دو جملے میں اگلے ناتھاں کو بلاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کی آیات مقدسہ اوپر عربی میں لکھی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کا اصلی ورژن عربک لینگویج ہے، اس کے نیچے اپنی اپنی زبان میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اردو میں ترجمہ ہے۔ اولیاء کاملین اہل نظر یہ فرماتے ہیں حکمتیں اور حقیقتیں نہ اوپر عربی کی اس میں آیات میں ہیں، نہ نیچے اپنی جو بھی زبان پڑھتا ہے اس کے ترجمے میں ہیں۔ حکمتیں اور حقیقتیں وہ کہاں ہیں؟ دونوں لائنوں کے بین بین جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت زین العابدین کے پاس کوئی آدمی گیا، جا کے عرض کی
قرآن پاک کی آیت پڑھ کے پوچھا اس کی تشریح بیان فرمائے. انہوں نے فرمایا اٹھو جاؤ اپنا جا کے کام کرو. آج کے زمانے میں اگر میں نے اس کی تشریح کرتی تم گمراہ ہو جاؤ گے. آنے والا زمانہ آئے گا, اس زمانے میں جب ضرورت ہوگی تب تشریح کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. وہ تشریح کر کے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق, کیونکہ قرآن اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ قرآن کوئی اور کتاب آنی ہے. قیامت تک نبوت اور کتاب کا سلسلہ بند. تو کیا امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ دور نیا آ جائے, ضرورتیں نہیں آ جائیں, زمانہ ترقی کر جائے اور ہم اس پرانے 100-200 اس پرانے نظام کے اندر الجھے رہے, ہمیں کوئی اس زمانے کے ساتھ چلنے کا طریقہ نہ بتائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے. حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شکل میں گنبد خضرا سے وہ خیرات ملتی ہے, ہر سوال کا جواب ہے. صرف ان سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے. تعلق بنتا ہے تو پھر بات کی سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہاں دونوں سطروں کے اوپر عربی ہے, نیچے اپنا ترجمہ ہے. عربی پڑھنے والا عربی دان اہل عرب عربی پڑھتے ہیں, ہم اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم حکمتیں دونوں کو پتہ نہیں چلتی, حکمتیں اس کو پتہ چلتی ہیں. دونوں لائنوں کے سطروں کے جو درمیان یہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا, وہاں سے پڑھ کے سناتا ہے جہاں سے ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے. اس کا دل بھی نہ ہو جاتا ہے. اسے گنبد خضرا سے خیرات ملتی ہے اور اسی کو مجدد کہتے ہیں. ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں, کیونکہ مجدد چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے, زمانہ کروٹ لیتا ہے, نئی چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ آخری 50 سالوں میں تو جو تباہی ہوئی تبدیلی کی, علم کا ایک ایسا اور ٹیکنالوجی کا دور آیا, زمانے نے اتنی تبدیلیاں لی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسی ہی دور کے ہر سوال کا جواب دینے والا مجدد چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے, ان سے فیضیاب ہونے اور ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی معذرت, آپ کا ٹائم لے گیا. تصور بند کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ, خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. اور کوئی دوست یہ نہ سمجھے, کیونکہ بعض شعر ذرا بھاری لگتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مسجد نبوی میں فجر کی نماز سے فارغ ہوئے, منبر پہ تشریف فرما ہوئے. منبر پہ تشریف فرما کر صحابہ کرام کو فرمایا من رانی فقد ران حق, کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. تو تصور بند کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. اور خدا کا وہ نہیں ہوتا, خدا اس کا نہیں ہوتا جسے عطا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ, جسے عطا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. مجراتا سے تشریف لائے ہوئے معزز نعت خان, بہت ہی خوبصورت آواز ہے, بہت ہی خوبصورت انداز ہے. میں ان سے ملتمس ہوں جناب صدف حسین صاحب تشریف لائیں